بارش بظاہر اللہ کی رحمت ہے، زمین کی پیاس بجھانے کے لیے، کھیتوں کو لہلانے کے لیے، درختوں کو سرسبز کرنے کے لیے، انسانوں اور جانوروں کو زندہ رکھنے کے لیے یہ بارش ایک عظیم نعمت ہے۔ لیکن جب یہی بارش بے تحاشا برسنے لگتی ہے، جب یہی بارش سیلاب کا رخ اختیار کر لیتی ہے، جب یہی بارش بستیاں اجاڑ دیتی ہے، تو پھر یہ رحمت نہیں رہتی بلکہ عذاب کی ایک جھلک بن جاتی ہے۔ اور یہی وہ حقیقت ہے جو آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ گلیاں ڈوبی ہوئی ہیں، گھر پانی میں بہہ رہے ہیں، معصوم بچے، عورتیں اور بوڑھے اپنی جان بچانے کے لیے در بدر بھاگ رہے ہیں۔ یہ سب محض اتفاق نہیں ہے، یہ سب کچھ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار انسانوں کو متنبہ کیا کہ زمین اور آسمان کے نظام میں جو بھی تبدیلی آتی ہے وہ انسان کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ جب زمین ظلم سے بھر جائے، جب حق کو چھپایا جائے اور باطل کو عام کیا جائے، جب طاقتور کمزور کا حق کھا لے اور غریب بھوک سے مر جائے، جب ایمان کے بجائے حرص و ہوس انسان کے دلوں پر قبضہ کر لے، تو پھر بارش کا پانی زندگی نہیں دیتا بلکہ موت اور تباہی کا پیغام لے کر آتا ہے۔ کبھی غور کیا ہے کہ ایک قطرہ پانی اگر اللہ تعالیٰ اجازت نہ دے تو ہماری پیاس بجھانے کے بجائے ہمیں مار سکتا ہے؟ ایک بوند جو ہماری زبان کو تر کرتی ہے، اگر وہی قطرہ طوفان کی شکل اختیار کر لے تو شہر کے شہر بہا دیتا ہے۔ یہ پانی جو ہماری زمین کو آباد کرتا ہے، اگر حد سے بڑھ جائے تو انسان کی ساری ترقی اور طاقت کو ریت کی دیوار کی طرح گرا دیتا ہے۔ آج سیلاب کی یہ تباہ کاریاں ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہا ہے کہ اے انسان، تم کب تک غفلت میں رہو گے؟ تم کب تک اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتے رہو گے؟ کیا تمہیں وہ قومیں یاد نہیں جنہوں نے اپنی نبیوں کی نافرمانی کی، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو جھٹلایا؟ قوم نوح کو پانی نے ڈبا دیا، قوم عاد پر آندھی بھیجی گئی، قوم ثمود کو زلزلے نے تباہ کر دیا، اور فرعون اپنی طاقت کے باوجود سمندر کی موجوں میں ڈوب گیا۔ یہ سب کہانیاں نہیں ہیں بلکہ ہمارے لیے نشانیاں ہیں۔ آج ہمارے ملکوں میں بھی وہی حالات ہے۔ ناانصافی عام ہے، جھوٹ روزمرہ کی عادت ہے، سود اور حرام کو معمول سمجھا گیا ہے، گناہ کو فیشن بنا دیا گیا ہے، عبادتیں کمزور ہیں اور دل دنیا کی محبت میں جکڑے ہوئے ہیں۔ اسے ہمیں اگر بارش سیلاب بن کر آئے تو کیا یہ صرف موسم کا کھیل ہے؟ نہیں، یہ ہمارے اعمال کی سزا ہے۔ یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ جب بارش آتی ہے تو انسان کے پاس کوئی طاقت نہیں بچتی۔ وہ حکومتیں جو اپنی ترقی کے دعوے کرتی ہے، وہ ادارے جو بڑے بڑے منصوبے بناتے ہیں، وہ سب ایک ریلے برداشت نہیں کر پاتے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اصل طاقت صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ وہ جب چاہے پانی کو زندگی کا ذریعہ بنا دے اور جب چاہے اسی کو موت اور عذاب کا سبب بنا دے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ لمحہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ پانی ہمیں پکار رہا ہے کہ توبہ کرو، اپنے رب کی طرف لوٹو۔ آج بھی وقت ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو زندہ کریں، قرآن سے رشتہ جوڑیں، ظلم اور گناہ چھوڑیں اور ایک دوسرے کا سہارا بنیں۔ اگر ہم باز نہ آئے تو یہ پانی اور سخت ہو جائے گا، یہ زمین اور زیادہ لرزے گی، یہ آسمان اور زیادہ برسے گا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اگر تم اس کی طرف رجوع کرو گے تو وہ آسمان سے برکتوں کی بارش برسائے گا، لیکن اگر تم نے غفلت کو اپنایا تو یہی بارش تمہارے لیے عذاب کا سبب بنے گی۔ لہٰذا یہی وقت ہے کہ ہم سب اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اپنے گناہوں پر آنسو بہائیں، توبہ کریں اور دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ اس پانی کو ہمارے لیے زندگی کا ذریعہ بنا، نہ کہ موت اور تباہی کا۔ یاد رکھو کہ عذاب آنے سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، لیکن جب عذاب آ جاتا ہے تو پھر پکارنے والے بھی نجات نہیں پاتے۔ اس لیے ابھی لوٹ آؤ، ابھی بدل جاؤ، تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری آنے والی نسلوں پر رحم فرمائے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو مصیبت سے پہلے سمجھ گئے۔